के वक्त होता था तो मरी रोड, उस जमाने की मरी रोड छोटी सड़क होती थी, एक सिंगल सड़क थी और ट्रैफिक भी इस पे कम होती थी, लेकिन स्कूल के हर बच्चे को वो सड़क खुद क्रॉस कराते थे और जब तक आखिरी बच्चा भी सड़क क्रॉस नहीं कर जाता था वो सड़क पर खड़े रहते थे। तो बच्चों को अपना बच्चा समझना ये भी हमारी तहजीबी रवायात में शामिल था। अब दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा समझना तो दूर की बात है, अपने बच्चों को भी अपना समझना जो है वो बाज़ दफा उस पर सवालिया निशान लग जाते हैं। गार्डन कॉलेज में जब आप निकले और कमेटी चौक की तरफ आए तो आज ये घर था जिसमें किसी ने अपने हाथ से वेलकम लिखा हुआ था और इफ्तिखार साहब वो बुलराज साहनी साहब का घर था। और जो बात बताने वाली है वो ये तो अहम बात है कि बुलराज साहनी साहब ने अपने हाथ से उस पर वेलकम लिखा। जो बताने वाली बात है कि उस घर के जो मकीन थे, अब 47 में बंटवारा हुआ जी, बुलराज साहब वो घर, उनके वालिदैन वो घर 47 में कहीं छोड़ के चले गए और उस घर में जो रहने वाले लोग थे, और मैं आपको 70 तक का ये बता रहा हूं क्योंकि 70 के बाद मेरा आना जाना कम हुआ। उन्होंने उस घर को दर्जनों दफा रंगो रोगन किया लेकिन उस वेलकम को उन्होंने कभी नहीं था छेड़ा। और जब बुलराज साहब एक दफा पाकिस्तान आए तो बुलराज साहब ने उसको देखा और वो कहते कि मेरी खुशी यही नहीं मैं छुपा सकता कि मेरे हाथ की लिखी हुई तहरीर को इस घर में रहने वाले मकीन ने छेड़ा नहीं। अब मुझे ये समझ नहीं आती, मेरे ज़हन में ये सवाल उठता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं समझूं लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि अगर हम एक हिंदू की लिखी हुई तहरीर जो है उसको मिटाने को तैयार नहीं थे तो हमने फिर इतने हिंदुओं और सिखों को कैसे मिटा दिया और उन हिंदुओं और सिखों ने इतने मुसलमानों को कैसे मिटा दिया। एक तरफ मोहब्बत का यह आलम है कि वो अपने कंधे पे बैठा लेता है अपने हमसाई की बच्चियों को कि पानी में खुद छोड़ के आऊंगा, दूसरी तरफ ये मोहब्बत है कि उनकी लिखी हुई हाथ की तहरीर जो है उसको मैंने तब्दील नहीं करना। और फिर एक वो वाकयात भी हैं जिनका जिक्र करते हुए इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। तो इन सवालों के जवाब भी किताब में मौजूद है। मैं ये सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा था कि इन सवालों के जवाब भी मौजूद है। अब रावलपिंडी में जो मेरा स्कूल है ना जी, सेंट पैट्रिक्स शाह की टालियां जगह है जहां पे वो स्कूल मौजूद है, उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं तो मरीड़ का पुल आ जाता है, उसे मरीड़ का पुल कहते हैं जी। तो जब हमारा जमाना था उस वक्त इसके दोनों तरफ कोई आबादी नहीं थी, अब तो बहुत आबादी हो गई। आखिरी जमाने में वहां पे सिनेमा बन गए, एक संगीत सिनेमा था जो मैडम नूर जहां साहबा का था, एक रियाल्टो सिनेमा था, जंग अखबार का दफ्तर भी वहीं पे बना बाद में। तो जब कोई एजुटेशन होता था कॉलेज के तालिब इल्मों का जो एजुटेशन होता था तो मुझे नहीं मालूम कि उस एजुटेशन को वो असगर माल में जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें नवाज साहब भी तालीम हासिल करते थे वहां से चलते थे तालिब इल्म, तो सारा रास्ता उन्हें कोई नहीं रोकता था, लेकिन मरीड़ के पुल पे आके रोक लिया जाता था कि मरीड़ के पुल से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो मरीड़ का पुल है जी, ये नाला लई के ऊपर है। उस जमाने का जो नाला लई था वो बहुत एक साफ सुथरा था, गंदा नाला नहीं था, वो साफ पानी का नाला था, जो बरसात का पानी होता है बारिशों का,
اور اتنا صاف پانی تھا کہ نالا لئی کے بالکل قریب، اس کے کنارے کے قریب ایئر مارشل اصغر خان صاحب کا گھر بھی ہے مریڑ کے پل کے اوپر. گھر غالباً ان کے بھائی کا تھا، بریگیڈیئر اسلم صاحب کا، لیکن ایئر مارشل صاحب رہتے تھے اس گھر میں. وہ اتنی یعنی لئی کا کنارہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا تھا اور ہرا بھرا ہوتا تھا، سرسبز ہوتا تھا کہ وہاں پہ ایئر مارشل صاحب نے گھر بنایا ہوا تھا. اب لئی کے اس طرف آپ جلوس نکال سکتے ہیں، لیکن نالا لئی کو کراس کر کے دوسری طرف آپ جلوس لے جا نہیں سکتے. یہ نالا لئی نے ایک تقسیم رکھی ہوئی تھی، اس طرف کے رہنے والوں کی اور اس طرف کے رہنے والوں کی. اب اس طرف جو رہتے ہیں وہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ تو ہم جیسے لوگ تھے، نواز صاحب جیسے لوگ اور آپ سب جیسے لوگ تھے. اس طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں میں نہیں جانتا. اور یہ تقسیم صرف یہ نہیں تھی کہ آپ ادھر سے ادھر جلوس نہیں لے جا سکتے، اور وہ مارتے تھے باقاعدہ. آنسو گیس کی شیلنگ بھی وہیں پہ ہوتی تھی، آنسو گیس کی شیلنگ بھی وہیں پہ ہوتی تھی، لاٹھی چارج بھی وہیں پہ ہوتا تھا، گرفتاریاں بھی وہیں پہ ہوتی تھی. راولپنڈی کی اس تقسیم کا آپ نے ذکر نہیں کیا. نالا علی کے اس طرف رہنے والے اور نالا علی کے اس طرف رہنے والے. تو افتخار صاحب ایک اور تقسیم بھی تھی، ایک تقسیم اور بھی تھی کہ اردو فلمیں جتنی تھیں اس کے جتنے سنما تھے وہ نالا لئی کے اس طرف ہیں، اور انگلش فلموں کے سارے سنمے نالا لئی کے دوسری طرف تھے. سروس سینما، اوڈین سینما، پلازا سینما، جن میں انگلش فلمیں لگتی تھیں، یہ سب نالا لئی کے اس طرف ہیں. یعنی آپ کو مریڑ کا پل ان کے لیے عبور کرنا ہوگا، اور اردو والے اس طرف تھے. تو پھر راولپنڈی نے جی بڑے تخلیقی ذہن کے لوگ بھی پیدا کیے. ایک ایسا شاعر بھی راولپنڈی سے تعلق رکھتا تھا کہ جس کا گانا آج بھی، وہ گانا لکھے ہوئے بھی 50 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت شوق سے گایا جاتا ہے. اگر آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں وہ گانا گاتے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے. آپ ایران چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، ماسکو چلے جائیں، وہ گانا گاتے ہوئے آپ کو ملیں گے. اور وہ آوارہ فلم کا گانا تھا جو شیلیندر صاحب نے لکھا تھا، آوارہ ہوں میں گردش میں ہوں آسمان کا تارا. یہ گانا آپ کو پوری دنیا میں ملے گا، اور اس گانے کا خالق جو ہے وہ راولپنڈی سے تعلق رکھتا تھا. بلراج صاحب کا میں نے ذکر کیا، بلراج صاحب کا تعلق راولپنڈی سے تھا. آنند بخشی صاحب ایک بہت ہی مشہور ہمارے شاعر ہندوستانی فلموں کے رہے، وہ بھی راولپنڈی سے تعلق رکھتے تھے. تو جی، اور اگر پٹوار کی بات کریں تو پھر تو اور بڑے بڑے نام ہیں. گلزار صاحب ہیں، مدن موہن صاحب ہیں، موہن سنگھ جو ہندوستان کے وزیر اعظم رہے وہ ہیں، سنیل دت صاحب، جی جی جی، آئی کے گجرال صاحب. جی، تو اس لحاظ سے یہ ایک مردم خیز خطہ بھی ہے جی، کہ اس میں بڑے تخلیق کار پیدا ہوئے. اور آج آپ کی کتاب جو ہے اس کے جو نئے ایڈیشن ہوں گے، اور آپ جیسا تحقیق کرنے والا محقق جو ہے وہ جب اپنی کتاب کا نیا ایڈیشن چھاپے گا تو مجھے 100% یقین ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کا ذکر بھی ضرور کریں گے جو اگر یہاں سے نہ جاتے. کاش تاریخ ہماری ایسے حادثات سے نہ گزرتی کہ یہ لوگ یہاں سے جانے پہ مجبور ہوتے، یا وہاں سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آنے پہ مجبور ہوتے، اور ہم اسی طرح رہتے جس طرح کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں ہوتے.
جو آج بھی ہمارے لوگ، ہمارے بچے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور کشتیاں ڈوبنے سے زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ پھر یہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے عافیت کا ماحول پیدا نہ کر سکے۔ میری دعا ہے کہ جن حادثوں سے راولپنڈی ماضی میں گزرتا رہا، ان حادثوں سے راولپنڈی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آئندہ ہمارے بچوں کو اس طرح کے حادثوں سے نہ گزرنا پڑے جس طرح کے حادثوں سے ہمارے بزرگوں کو گزرنا پڑا۔ آخر میں صرف اسلام آباد کے حوالے سے ایک دو بات آپ کی عرض کرنا چاہوں گا۔ اسلام آباد کی تاریخ بھی ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ شکر پڑیاں سے شروع ہوا تھا، اور شکر پڑیاں کی ایک تصویر بھی ہے کہ یحییٰ خان صاحب نے ایک کالا چشمہ اپنی آنکھوں پہ لگایا ہوا ہے۔ ویسے اگر وہ چشمہ کالا اتار بھی دیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں وہی نظر آنا جو اس چشمے کے بغیر بھی اور چشمے کے ساتھ بھی انہیں وہ اسی طرح نظر، کہ اسلام آباد کی تخلیق یحییٰ خان صاحب نے کی، کیونکہ وہ شکر پڑیاں پہ آئے ایک دن، ان کے سر کے اوپر ایک چھتری جو تان دی گئی تاکہ دھوپ سے ان کی جلد کی رنگت جو ہے اس پہ اثر نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ایک نیا شہر بسایا جائے گا۔ یہاں کوئی نیا شہر نہیں بسایا گیا، یہاں تو کئی چھوٹے قصبے تھے، اور اسلام آباد بننے سے پہلے میں خود آتا رہا ہوں، سید پور میں آتا رہا ہوں، خاص طور پر اپنے امتحانوں کے دنوں سے پہلے میں اپنی کتابیں اٹھا کے یا سید پور آ جاتا تھا یا بری امام آ جاتا تھا اور جنگل میں بیٹھ کے پڑھتا رہتا تھا۔ تو اسلام آباد تو نہیں تھا اس وقت، تو یہ صدیوں سے لوگ آباد تھے، یہاں پہ صدیوں سے آباد تھے لوگ، صدیوں سے ان کی زمین ہے یہ، اور یہاں پہ بھی ان کی اپنی عبادت گاہیں تھی، سب کی عبادت گاہیں تھی، اور ان مذاہب کی بھی عبادت گاہیں یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں جو مذاہب بھی اب دنیا میں معدوم ہوتے چلے گئے، ان کی عبادت گاہیں بھی آپ کو اسلام آباد میں مل جائیں گی۔ یہ اتنی پرانی انسانوں کی بستی ہے، اور جو ان کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں نئے نام کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ ایک جو بستی صدیوں سے موجود ہے اور اس کے اپنے نام بھی موجود ہیں، تو ہم نے ایک تو پہلے اس بستی پہ آ کے قبضہ کیا، اس کو اپنی مرضی کی شکل دی، اس کے مکینوں کو یہاں سے بے دخل کیا، اس کے بعد ان کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ کیوں تبدیل کیا؟ اس میں وہی وجوہات موجود ہیں نام تبدیل کرنے میں، کہ لوگوں سے ان کی شناخت چھین لی جائے، لوگوں سے ان کی تاریخ چھین لی جائے، اور پھر انہیں ایک ایسی نئی شناخت دے دی جائے، ایک ایسی مصنوعی تاریخ دے دی جائے جو آپ کے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اور جو نام دیا گیا، مجھے اس نام پر کوئی اعتراض نہیں، ایک اچھا نام ہے، خوبصورت نام ہے، مقدس نام ہے، لیکن نام اسلام کا دیا گیا اور مقصد اسلام آباد کی زمینوں پہ قبضہ کرنا تھا۔ تو اسلام کا یہ استعمال جو ہے، میں ذرا اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ آپ یہ نہ کرتے تو اچھا تھا، جو پرانے نام تھے اس کے وہ رہنے دیتے اور آپ نیا شہر ضرور بساتے، لیکن ایسے نہ بساتے کہ اس کی ساری جو قدرتی حسن ہے، اس کی جو فطرتی خوبصورتی ہے، اس کو بھی آپ نے تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اب اگر نکلتے ہیں ہم تو وہ بحریہ ٹاؤن کی ایک بستی بن رہی ہے یہاں پہ، وہ پورے کے پورے پہاڑ کاٹ دیے، جو پورے کے پورے پہاڑ جو ہیں ان کو ختم کر دیا اور ان کے اوپر
آبادیاں بن رہی ہیں، اسی طریقے سے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، بلکہ اب اسلام آباد چھوٹا ہو گیا اور اسلام آباد کے ارد گرد جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ زیادہ بڑی ہو گئی ہیں۔ اور اب تو جو المیہ ایک اور بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہماری کابینہ بنتی ہے اس میں اگر ریشو نکالی جائے تو سیاست دانوں کی ریشو کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کی ریشو کابینہ میں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آخر میں جی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری گفتگو کو اتنی دیر برداشت کیا ہے، اور خاص طور پر میں عارف صاحب کا اور فرت اللہ بابر صاحب نے تشریف رکھتے تھے چلے گئے، بور ہو گئے ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے بے ربط قسم کی گفتگو کرنی ہے، اور راجہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اور ساری گفتگو بعد آخر میں نواز صاحب سے بھی کہ اگر میری کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دیجیے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ ہمیں پرچیاں مل رہی ہیں بار بار کہ راجہ صاحب کو جانا ہے، راجہ صاحب کو جانا ہے، لیکن ہم جانے دیں گے تو گزارش کروں گی بغیر کسی تاخیر کے، ہمارے بہت ہی محترم مہمان سابق سینیٹر ہیں، ایم ایل اے رہے ہیں، سید ظفر علی شاہ صاحب، ان سے گزارش کروں گی کہ تشریف رکھے لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نامور قانوندان ہیں اور تحقیق کے حساب سے آپ وابستہ ہے آج سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر فنکشن اٹینڈ نہیں کر سکتا، اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر جب شجاعت صاحب نے، جناب محترم حاجی صاحب نے دعوت دی راول راج میں آنے کی، میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی، جمہوری راج بھی دیکھتے رہے، سنتے رہے، فوجی راج بھی دیکھتے رہے، بھوکتے رہے، اور آج اگر راول راج میں جانا پڑے تو دیکھتے ہیں کہ راول راج کیسا ہے۔ اور پھر میں تو چونکہ سن آف سائل ہوں، جس مٹی کے بارے میں اور جس خطے کے بارے میں سجاد صاحب نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں کمال کر دی۔ مجھے یہ پہلے تاریخ کے ایسے غوطہ خور ملے ہیں کہ پڑھائی لمبا غوطہ مارتے ہیں، یعنی پڑھتے پڑھتے کبھی دیکھا تو جا کے احرام مصر سے جا کے نکلے، کبھی افغانستان میں سے جا کے نکلے، تو مجھے مزید شوق بڑھتا گیا کہ یہ تو میرے علاقے کی، میرے خطے کی بات ہے، یہ تو بہت انٹرسٹ پیدا ہوا۔ تو ساتھ ہی اگر یہ میں کہوں کہ سجاد صاحب نے بہت بڑی محنت کی اور یہ ایک بہت بڑا تاریخی ڈاکومنٹ بن گیا ہے۔ بہت ساری راجہ صاحب ہمیں باتیں نہیں پتا تھا، بالکل ہم تو یہی سنتے تھے کہ خطہ کوٹوار کے رہنما راجہ پرویز صاحب، خطہ کوٹوار کے رہنما جناب راجہ ظفر الحق صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب، یہ تو ہماری مٹی، یہ تو بڑی زرخیز ہے۔ اور اب سمجھ لگی کہ راول پنڈی اصل میں اتنی پیاری جگہ ہے کہ یہاں ہر کسی کا بیٹھ کر پاکستان پہ راج کرنے کا دل کرتا ہے، اور وہ کرتے ہیں۔
हम देख रहे हैं, अभी खुर्शीद साहब फरमा रहे थे, त्रैसवां की बात कर रहे थे कि बड़ा पाकीज़ा दरिया और बड़ी उसकी जो उसके पानी का रंग वो बड़ा खूबसूरत, लेकिन आज का अगर देखें तो मैंने कहा कि अगर त्रैसवां को, नाला लई को जफा मारने का दिल था तो फिर यही अजर होता है जो आज हो रहा है। क्योंकि नाला लई के साथ जब से उसने दोस्ती रखी त्रैसवां ने, तो फिर उसमें आपको बहुत सारी चीजें उल्ट पुलट नजर आई। रावलपिंडी के चैप्टर में पढ़ते पढ़ते मुझे ये ख्याल आया कि सजाद साहब ने सारी जगहों का, सारे मोहल्लों का, सारे इलाकों का उन्होंने नाम ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जगह का नाम नहीं लिया। ये सोचते ही तो ठक उस लाइन पे जा लगा जहां पर GHQ लिखा हुआ था। मैं कहा ये चीज भी मिल गई। और फिर मेरा तो जिला रावलपिंडी से और फिर जब 1960 में इस्लामाबाद बना तो मेरा तो बड़ा सदियों से तल्लक है इस इलाके से, मोहब्बत भी है और होनी भी चाहिए। सजाद साहब ने यहां की बहुत सारी कौमों का जिक्र करना चाहिए था, नहीं किया। राज साहब कखड़ों का जिक्र किया है इन्होंने, कखड़ों का बड़ा गहरा जिक्र किया है, लेकिन और कौमें भी हैं, बहुत सारी हैं, यकीनन उनको पता होगा। तो बहरहाल क्योंकि वक्त बड़ा कम है, दिल तो बड़ा करता था कि इस रावल राज की बात करूं, क्योंकि रावल पिंडी और पिंडी के हवाले से तो जो बातें इन्हें नहीं की कि पिंडी के असल में मैंने क्या है, तो उसके लिए बड़ा लंबा वक्त चाहिए। यकीनन सजाद साहब के साथ सीटिंग करूंगा एक और उनको मैं दावत दूंगा कि आए बैठ कर जरा बात करें इस पर कोई मजीद, क्योंकि आप तो बहुत मौके के हैं, बहुत जबरदस्त बड़ी मेहनत की है उन्होंने, अंग्रेजों, हिंदुओं, सिखों, किस किस का जिक्र इन्होंने नहीं किया और बड़ा एक्यूरेट और करेक्ट किया, जिससे हमारी कुछ बातें हमें पता थी और कुछ बातें हमें नहीं पता थी। तो उस लिहाज से हम इनके मशहूर भी हैं कि एक ऐसा खिता, एक ऐसी जगह जो जिसकी अहमियत अब बैनुल-अक़वामी है, उसके बारे में इन्होंने बड़ी ताकीद करके इन्होंने लिखा। इलाकों का नाम जेलम से शुरू हुए, जहां से मेरा करे ये खुद हैं रहने वाले अटक तो आजकल वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है पूरी दुनिया के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए, तो नाम नहीं ले सकता, काफी है, आप डराते ही इतना है कि नाम नहीं ले सकते। बहरहाल सजाद साहब के लिए आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा लंबा गोता मारते हैं आप, और मजीद भी गोते मारे जरा पता चले कि हमारे पाकिस्तान के दीगर इलाके, वो राजा साहब बैठे हुए हैं, कभी कभी इनको रेडियो पे सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, चलो जी कि कोई सारा संगी रेडियो टीवी पर बोलना पे आता, संगी गल्लां पे दसना पठवारे इलाके दियां। मैं तमाम मौज़ीन का भी मशहूर हूं और सजाद साहब का जिन्होंने यहाँ पर शिरकत देने के लिए दावत दी, आने के लिए, अल्लाह इनको खुश रखे और मजीद हिम्मत दे अच्छी और सही बातों के लिखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया साहब, आपने इतनी खूबसूरती के साथ और मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात कहती है कि मेरा ख्याल है कि आपको अलग नशिस्त जो है वो फौरी तौर पर रख लेनी चाहिए। अब मैं गुजारिश करूंगी बगैर किसी ताकीद के, लेकिन उससे पहले हमारी भाभी मोहतरमा तशरीफ लाई हैं
اور مجھے ابھی جو پہلا جملہ سجاد اظہر نے کہا، انہوں نے کہا کہ میری بیگم بڑی ڈاڈی ہے، بیگم ڈاڈی نہیں بننی، کدی نہیں ہوتی. میں یہ کہہ رہی کسی کی بیگم ڈاڈی نہیں بننی. تو اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک طرف میں نیئر بیٹھی ہوئی ہوں، ان کی بیگم کا نام بھی نیئر ہے. میں ان کی بیگم کو اور پرزن کو خوش آمدید کہوں گی، اور بغیر کسی تاخیر کے گزارش کروں گی ہمارے بہت ہی محترم مہمانان گرامی میں سے جو ایسی شخصیت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کم سے کم میری طرف سے تو بالکل نہیں ہے،